السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ڈاکٹر دلاور حسین مدنی ہومیوپیتھک کلینک دی دوالی ڈسکا سیالکوٹ سے۔ آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے حمل کے دوران امراض میں، وہ ہے اسقاط حمل یا حمل کا گر جانا۔ تو آج اس میں آپ کو اس کی وجہ، اس کی علامات اور اس کی ہومیوپیتھک میڈیسن ڈیٹیل کے ساتھ بتاؤں گا۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ تو حمل قرار پانے سے حمل ڈلیور ہونے کے دوران جب کبھی جو حمل گر جائے تو اس کو اسقاط حمل کہتے ہیں یا حمل کا گر جانا کہتے ہیں۔ تو پہلے 3 منتھ کے دوران اگر حمل گر جائے تو اس کو ابارشن کہتے ہیں، اور اگر پہلے 3 ماہ کے بعد 7ویں ماہ تک اگر حمل گر جائے تو اسے مس کیریج کہتے ہیں۔ یعنی یہ دو علیحدہ علیحدہ ان کی ڈیفینیشن ہیں یا علامات ہیں۔ یعنی پہلے 3 منتھ میں ابارشن ہوگا اگر اسقاط ہو جائے، تو اگلے 7 ماہ تک یا تیسرے سے لے کے 7ویں تک اگر اسقاط ہو جائے یا حمل گر جائے تو اس کو ہم مس کیریج کہیں گے۔ قرار رحم سے پہلے 3 ماہ تک ابارشن کا زیادہ چانس ہوتا ہے، کیونکہ جنین ابھی تک رحم میں مستحکم نہیں ہوتا، اس لیے زیادہ چانس ہوتا ہے کہ ابارشن ہو جائے۔ اب اس کی علامات کی طرف آئیں تو اس کے مریضہ کو جب حمل گرنا ہو تو اس وقت مریضہ کو جو ہے اس کی طبیعت سست ہو جاتی ہے، مریضہ جو ہے سست ہوتی ہے، اس کے پیڑوں اور کمر میں درد ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ درد اور نوبت بہ نوبت ہوتی ہے، یہ درد پھر شدت اختیار کر جاتی ہیں، اور کئی شدت اتنی ہوتی ہے کہ پیچھے کی طرف آپ بوجھ محسوس ہوتا ہے فیمیل کو، اور اس کے علاوہ پانی ڈسچارج ہونا شروع ہو جاتا ہے، اس کے بعد بلیڈنگ ہو جاتی ہے اور حمل گر جاتا ہے۔ ہم اس کی کازز کی طرف آئیں تو اس کے کاز میں جو ہے وہ عام کمزوری، خون کی کمی، ٹینشن، پریشانی لینا یا کوئی غم والی خبر سننا، اس پر مریضہ جو ہے غم زدہ جب ہو جائے اس وجہ ہو جاتا ہے یہ مسئلہ، یا پھر چوٹ لگ جانا، زیادہ بھاری کام کرنا، زیادہ بوجھ اٹھانا یا زیادہ لمبا سفر کرنا، چوٹ لگ جانا، یہ اس کے کازز ہیں۔ اس کے علاوہ کافی امراض کچھ ہوتے ہیں، وہ بھی مثلا سل ہو گئی، سل کی بیماری یا اتشک وغیرہ، وہ بھی اس کے کاز ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ ماں یا باپ کو کوئی درینہ مرض ہو تو اس کی وجہ سے بھی یہ مرض عورتوں کو ہو جاتا ہے آگے نسل کو۔ اس کے علاوہ کافی کازز ہیں جس کی وجہ سے یہ مسئلہ ہو جاتا ہے۔ اب اس کی ٹریٹمنٹ کی طرف آئیں تو اس میں جو میڈیسن استعمال ہوتی ہیں، سب سے پہلے سبائنا ہے۔ سبائنا اس وقت دی جاتی ہے جب کہ مریضہ کو پیڑوں میں بہت زیادہ درد محسوس ہو، نیچے کی طرف بوجھ محسوس ہو، کمر میں درد ہوتی ہے جو پھیل کر التہام نہانی کی طرف چلی جاتی ہے، اور مریضہ کو بلیڈنگ شروع ہو جاتی ہے، تو اس وقت آپ اس کو دیں تو انشاءاللہ مریض ٹھیک ہو جائے گا۔ اس کو کیویا 1x میں آپ دے سکتے ہیں، 5 قطرے سے بہت پیشاب۔ دوسری میڈیسن آگے کالوفائلم میڈیسن ہے۔ کالوفائلم میڈیسن جو ہے یہ جھوٹی درد ازاں کے لیے بہترین دوائی ہے، جبکہ مریضہ کو بلیڈنگ شروع ہو جائے، درد کافی ہو، تو اس میں آپ دے سکتے ہیں مدر ٹنکچر میں 5 قطرے سے بہت پیشاب۔ اس کے علاوہ وائبرنم ایپلس ہے۔ وائبرنم ایپلس جو ہے اسقاط حمل کے لیے بہترین میڈیسن ہے، یہ خاص کر مانع اسقاط حمل میں بھی بہترین اثر کرتی ہے، تو اس کو آپ مدر ٹنکچر میں 5 سے 10 قطرے سے بہت پیشاب دے سکتے ہیں۔ اس کے بعد ایکونائٹ میڈیسن آ جاتی ہیں۔ ایکونائٹ اس وقت دی جاتی ہے جب کہ مریضہ کو خوف، پریشانی، تشویش اور گھبراہٹ وغیرہ ہو، تو اس کنڈیشن میں آپ جو ہے وہ ایکونائٹ جو ہے دے سکتے ہیں 30 میں سے بہت پیشاب۔ اس کے بعد بیلاڈونا میڈیسن آ جاتی ہے۔ بیلاڈونا اس وقت استعمال ہوتی ہے جب کہ مریضہ کا چہرہ ریڈ ہو، اجتماعی خون چہرے کی طرف ہو، اور مریضہ کو جو ہے ہیٹنس، ریڈنس اور پین کی علامات ہوں، درد بہت زیادہ ہو، شدید نیچے کی طرف دباؤ محسوس ہو، ایسا ہو جیسا ہر چیز باہر گر جائے گی، چلی جائے گی، روشنی برداشت نہ ہو، مریضہ کو پانی کی پیاس، منہ خشک ہو، ایسی کنڈیشن میں آپ 30 میں بیلاڈونا دے تو انشاءاللہ مریضہ ٹھیک ہو جائے گی۔ اس کے بعد آ جاتی ہے اگنیشیا۔ اگنیشیا اس کو دی جاتی ہے جب کہ مریضہ
جو ہے وہ کسی حادثے کی خبر یا اپنے رشتہ دار قریبی کے ڈیتھ وغیرہ کی وجہ سے پریشان ہو، تو اس کی وجہ سے جب یہ مسئلہ ہو جائے اسقاط کا، تو اس کنڈیشن میں آپ اس کو دے سکتے ہیں 30 میں، اس کے بعد پیشاب انشاءاللہ مریضہ ٹھیک ہو جائے گی۔ اس کے بعد آرنیکا اس وقت دی جاتی ہے جب کہ کسی چوٹ صدمہ کی وجہ سے یہ مسئلہ ہو، یا اچانک گر جانے سے یہ مسئلہ ہو جائے، یا پاؤں الٹا پڑ جانے کی وجہ سے مریضہ کو یہ مسئلہ ہو جائے، تو آرنیکا اس میں بہترین اثر کرتی ہے اس کو 30 میں۔ اس کے بعد پیشاب دے سکتے ہیں، انشاءاللہ مریضہ ٹھیک ہو جائے گی۔ اس کے علاوہ بھی کافی میڈیسن ہے جو اپنی علامات کے حساب سے آپ دی جا سکتے ہیں۔ ضروری ہدایت کیا ہے؟ ضروری اس میں ہدایت یہ ہے کہ مریضہ کو جب آپ کو پتہ چل جائے کہ باشن کی علامات شروع ہونے لگی ہیں، یا بلڈ آنا شروع ہو جائے، یا دردیں شروع ہو جائے، تو مریضہ کو کھلی اور تازہ ہوا والے کمرے میں لٹا دیں، اس کو مکمل ریسٹ کرنے دیں، اور جب تک کہ یہ علامات سب ختم نہ ہو مریضہ کو مکمل ریسٹ کرنے دیں۔ اس کے بعد آ جاتی ہے اگر باشن یا اسقاط حمل ہو جائے تو اس کے بعد کیا کرنا چاہیے؟ تو اس کے بعد مریضہ کے ساتھ ایسا ہی ٹریٹ کرنا چاہیے جیسا کہ وضع حمل کے بعد ہوتا ہے، ویسے ہی مریضہ کو ریسٹ کرنے دیں، اس کو احتیاط سے اور زود ہضم غذا دیں، تو مریضہ جو ہے بہت جلد بہتر ہو جائے گا۔ اس کے بعد مانع حمل میڈیسن، جب کہ ابارشن وہ لوگ عورتیں یا وہ فیمیل جن کو اکثر ابارشن ہو جاتا ہے یا ابارشن کی علامات ہو جاتی ہیں، تو ان کو آپ نے مانع اسقاط حمل میڈیسن جو ہے وہ استعمال کرانی ہوتی ہے۔ وہ جب حمل فیمیل میں ہو جائے، حمل ٹھہر جائے، تو اس فوراً بعد آپ جو ہے مانع حمل جو میڈیسن ہے جو سلیکٹ ہو، اس کو آپ نے تقریباً صبح و شام یا ڈیلی ایک کم از کم ڈوز جو ہے 3 ماہ تک دینی ہے۔ جو مانع حمل جو میڈیسن ہے اس میں وائبرنم، ایپولیس سبائنا، اسکیل، سیپیا، ایکونائٹ، بیلیڈونا ایٹسٹرا، یہ میڈیسن جو ہیں ان میں سے جو بھی سلیکٹ ہو وہ آپ نے پیشنٹ کو جو ہی عمل ٹھہرتا ہے تو اس سے فوراً بعد 1 یا 2 ڈوز جو ہے ڈیلی دینی ہے، تقریباً 2 سے 3 ماہ تک، تو انشاءاللہ مریض کو جو ہے وہ اسقاط حمل نہیں ہوگا۔ تو اس طرح ہماری آج کی ویڈیو ختم ہوتی ہے۔ اگر اچھی لگی اسے لائک، شیئر اور کمنٹس کریں، اور چینل کو سبسکرائب لازمی کریں تاکہ ہر نئے آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ اللہ حافظ۔